ایک سادہ اور بے حد بیوقوف آدمی تھا، مگر اسے خود پر بے پناہ اعتماد تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتا کہ اس کے دماغ میں وہ عقل ہے جو دنیا کے کسی اور انسان کے پاس نہیں۔ اس کی حرکات ہمیشہ دوسروں کے لیے ہنسی اور تفریح کا سامان بنی رہتی، لیکن بابو کو لگتا کہ لوگ اس کے علم اور ذہانت کے قائل ہو چکے ہیں۔ ایک دن گاؤں کے کچھ شریر لڑکوں نے اس سے مذاق کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بابو کو قائل کر لیا کہ اگر وہ کسی طرح درخت پر چڑھ کر چاند کو چھو لے تو اسے گاؤں کے چودھری کی جگہ دی جا سکتی ہے۔ بابو نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا، کیا واقعی؟ اور وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہاں ہاں، ایک لڑکے نے کہا، بس تمہیں چاند تک پہنچنا ہوگا اور تم سب سے بڑے لیڈر بن جاؤ گے۔ بابو نے فوراً سر ہلایا اور کہا، تو پھر مجھے آج رات ہی چاند تک پہنچنا ہوگا۔ گاؤں کے لوگ یہ سن کر حیران بھی ہوئے اور ہنسنے بھی لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بابو اب کوئی نئی مصیبت کھڑی کرے گا۔ بابو نے اپنی عقل استعمال کی اور ایک منصوبہ بنایا۔ سب سے پہلے اس نے گاؤں کے بڑھئی سے کہا کہ وہ اس کے لیے ایک لمبی سیڑھی بنائے جو اتنی اونچی ہو کہ چاند تک پہنچ سکے۔ بڑھئی نے قہقہہ لگایا اور کہا، بابو کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ چاند تو بہت دور ہے۔ مگر بابو اپنی ضد پر اڑا رہا۔ جب کوئی بڑھئی تیار نہ ہوا تو اس نے خود بچوں سے لکڑیاں جمع کروا کر ایک عجیب و غریب سیڑھی بنا لی۔ وہ رات کو سب کے سوتے ہی اپنے منصوبے پر عمل کرنے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ درخت پر چڑھنے لگا، گاؤں کے چند لوگ دور سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور ہنس ہنس کر پاگل ہو رہے تھے۔ جب بابو سیڑھی پر چڑھتے چڑھتے آدھے درخت تک پہنچا تو اچانک سیڑھی کی ایک کمزور لکڑی ٹوٹ گئی۔ بابو اوئی ماں کہہ کر نیچے گرا اور دھڑام کی آواز پورے گاؤں میں گونجی۔ لوگ دوڑ کر آئے اور اسے اٹھایا تو بابو نے اپنی آنکھیں کھول کر سنجیدگی سے کہا، بس تھوڑا سا اور پہنچنے والا تھا، لیکن درخت نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ چاند تک نہ پہنچنے کی وجہ سے بابو کافی مایوس تھا، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ اسے لگا کہ اگر وہ جادو سیکھ لے تو چاند تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ ایک جادوگر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں اسے ایک چالاک سوداگر ملا جو ہر وقت لوگوں کو بیوقوف بنانے میں ماہر تھا۔ اس نے بابو کو اڑنے والا تیل بیچ دیا اور کہا، یہ تیل لگا کر جیسے ہی چھت سے کودو گے تم ہوا میں اڑنے لگو گے۔ بابو خوشی سے اچھلنے لگا اور جلدی سے تیل خرید کر گھر پہنچا۔ اس نے سارا تیل اپنے جسم پر ملا، پھر اپنے دوستوں کو بلایا تاکہ وہ اس کی اڑان دیکھ سکیں۔ دوستوں نے سوچا کہ شاید بابو کوئی نئی مصیبت میں پڑنے والا ہے، چنانچہ وہ اس تماشا دیکھنے آ گئے۔ جیسے ہی بابو نے دیوار پر چڑھ کر زور سے چھلانگ لگائی، وہ بجائے اڑنے کے سیدھا نیچے زمین پر آ گرا۔ اوئی اماں، بابو چلایا اور گاؤں والے قہقہے لگانے لگے۔ بابو زمین پر لیٹا درد سے کراہ رہا تھا، مگر پھر بھی بولا، بس ذرا سا اور اوپر جاتا تو آسمان میں پہنچ جاتا۔ بابو کی ہڈیاں چکنا چور ہو چکی تھیں، مگر اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ اسپتال میں پڑے
پڑے بھی وہ یہی سوچتا رہا کہ ضرور کسی نے جادوئی تیل میں ملاوٹ کر دی تھی، ورنہ وہ آسمان میں اڑ چکا ہوتا۔ گاؤں والوں کو بابو کی بے وقوفی پر ہنسی بھی آتی اور ترس بھی۔ چودھری صاحب نے کہا، بابو تمہیں اب ان حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے، مگر بابو نے فوراً جواب دیا، نہیں چودھری صاحب، میں نے اڑنے کا خواب دیکھا ہے اور میں اسے پورا کر کے ہی دم لوں گا۔ اس پر گاؤں کے ایک بزرگ نے مذاق میں کہہ دیا، بابو اگر تمہیں ہوا میں اڑنا ہے تو کیوں نہ مرغی کے پروں کو چپکا کر دیکھو، شاید تمہیں کامیابی مل جائے۔ بس پھر کیا تھا، بابو کو یہ مشورہ سنجیدہ لگا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگلی بار وہ پروں کے ساتھ اڑنے کی کوشش کرے گا۔ بابو نے سوچا کہ اگر وہ مرغیوں کے پروں کی مدد سے اڑ سکے تو گاؤں کے سب لوگ اسے عظیم سائنسدان مان لیں گے۔ چنانچہ اس نے بازار سے کئی مرغیاں خرید لیں اور ان کے پروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ پورے گاؤں میں بابو کی نئی سائنس کے چرچے ہونے لگے۔ بچے، بوڑھے، جوان سب یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھے کہ بابو اب کون سی نئی حرکت کرے گا۔ 2 دن کے اندر اندر بابو نے مرغیوں کے پروں سے ایک بڑی چادر بنا لی اور اسے اپنی کمرے سے باندھ لیا۔ وہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر بولا، میرے دوستو، آج میں تمہیں ثابت کر دوں گا کہ میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جو اپنے دم پر اڑے گا۔ گاؤں کے لوگ حیرانی اور تفریح کے ملے جلے جذبات کے ساتھ نیچے کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی بابو نے زور سے چھلانگ لگائی ہوا میں کچھ لمحے تک تو وہ اپنے پروں کو پھڑپڑاتا رہا، لیکن پھر سیدھا نیچے گرا اور دھڑام سے زمین پر جا پہنچا۔ پورا گاؤں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا، جبکہ بابو مٹی میں لت پت پڑا تھا۔ اس نے مایوسی سے کہا، شاید مرغیوں کے پر کافی نہیں تھے، مجھے عقاب کے پروں کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر لوگ اور زیادہ ہنسنے لگے۔ بابو نے فیصلہ کیا کہ اگر لوگ اس کی سائنسی ایجادات کو سنجیدہ نہیں لے رہے تو کیوں نہ سیاست میں قسمت آزمائی جائے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ گاؤں کے چودھری کے خلاف الیکشن لڑے گا اور پورے گاؤں کی تقدیر بدل دے گا۔ لیکن بابو کی انتخابی مہم سب سے زیادہ نرالی تھی۔ اس نے لوگوں سے عجیب عجیب وعدے کیے، جیسے گاؤں میں ہمیشہ بہار رہے گی، ہر گھر میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، ہر گائے کو چائے پلائی جائے گی تاکہ وہ زیادہ دودھ دے۔ گاؤں والوں نے پہلے تو حیرانی سے اس کی باتیں سنیں، مگر پھر کہکہے لگانے لگے۔ کچھ شریر لڑکوں نے اس سے مذاق کیا اور کہا، بابو اگر تم جیت گئے تو کیا ہمیں آسمان سے پیسے بھی گرا کر دو گے؟ بابو نے فوراً سر ہلایا، بالکل، اور ہر آدمی کو ایک سونے کی بکری بھی ملے گی۔ بابو کے وعدے سن کر کچھ لوگ تو اس کے حق میں ووٹ دینے کا سوچنے لگے، مگر زیادہ تر گاؤں والے جان گئے کہ بابو صرف اپنی بے وقوفی کی نمائش کر رہا ہے۔ آخر کار الیکشن کا دن آیا اور جب ووٹوں کی گنتی ہوئی تو بابو کے حصے میں صرف ایک ووٹ آیا، جو کہ اس نے خود ڈالا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی پورے گاؤں میں کہکہے گونجنے لگے، جبکہ بابو مایوسی سے بولا، ضرور میرے مخالف نے جادو سے میرے ووٹ غائب کر دیے ہیں۔ بابو
سیاست میں ناکام ہونے کے بعد ایک نیا خواب دیکھنے لگا۔ وہ امیر بننے کا خواب۔ اس نے گاؤں میں ایک نیا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے اعلان کیا، میں ہوا بیچنے کا کاروبار کر رہا ہوں۔ یہ خاص قسم کی ہوا ہے جسے سونگھنے سے قسمت بدل جاتی ہے۔ بابو نے کچھ شیشے کی بوتلیں لیں، ان میں عام ہوا بھری اور انہیں جادوئی ہوا کے نام سے بیچنے لگا۔ گاؤں کے کچھ لوگ مذاق میں اس کی دکان پر گئے اور پوچھا، بابو، یہ جادوئی ہوا کس کام آتی ہے؟ بابو سنجیدگی سے بولا، اگر تم نے اس ہوا کو سونگھا تو تمہاری قسمت چمک جائے گی۔ ایک آدمی نے بوتل خرید کر جیسے ہی کھولی، اسے خالی پایا۔ اس نے حیرانی سے بابو کی طرف دیکھا اور بولا، یہ تو عام ہوا ہے۔ بابو مسکرا کر بولا، بالکل، کیا تم نے کبھی ہوا کو دیکھا ہے؟ یہ جادوئی ہوا ہے، نظر نہیں آتی۔ یہ سن کر سب لوگ ہنس ہنس کر بے حال ہو گئے اور پھر بابو کے ہوا کے کاروبار کا بھی وہی حال ہوا جو اس کے پچھلے تمام منصوبوں کا ہوا تھا۔ بابو کو لگا کہ اگر وہ شادی کر لے تو لوگ اسے زیادہ سنجیدگی سے لینا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی سے رشتہ مانگ لیا۔ لڑکی نے حیرانی سے پوچھا، بابو، تمہارے پاس کون سی خوبی ہے جو میں تمہیں ہاں کر دوں؟ بابو نے فخر سے کہا، میں دنیا کا سب سے عقل مند انسان ہوں۔ لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا، مگر مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی۔ بابو بولا، کوئی بات نہیں، شادی کے بعد میں عقل مند بن جاؤں گا۔ یہ سن کر لڑکی نے زور سے قہقہہ لگایا اور انکار کر دیا، جبکہ گاؤں والوں نے پھر سے بابو کو مذاق کا نشانہ بنا لیا۔ ایک دن ایک چالاک تاجر گاؤں میں آیا جس نے بابو کی سادہ لوحی دیکھ کر اسے بیوقوف بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بابو کو ایک جادوئی گدھا بیچ دیا اور کہا، اگر تم اس کے کان میں چپکے سے کچھ کہو تو یہ سونا اگل دے گا۔ بابو بہت خوش ہوا اور گاؤں میں سب کو فخر سے بتایا، اب میں دنیا کا امیر ترین آدمی بننے جا رہا ہوں۔ جب سب لوگ گدھے کے گرد جمع ہوئے تو بابو نے اس کے کان میں کہا، سونا دے دو۔ گدھا چند لمحوں تک کچھ نہ بولا، پھر اچانک زور سے دلتی مار کر بابو کو دور پھینک دیا۔ گاؤں والے زور زور سے ہنسنے لگے، جبکہ بابو زمین پر پڑا کہہ رہا تھا، یہ گدھا ضرور خراب ہو گیا ہے۔ کئی ناکامیوں کے بعد بھی بابو نے اپنی بے وقوفیوں کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ اس نے اسے اپنا ہنر بنا لیا۔ اس نے گاؤں میں ایک ہنسی کا مرکز کھولا جہاں لوگ ٹکٹ خرید کر اس کی بے وقوف حرکتیں دیکھنے آتے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی دکان چل نکلی اور لوگ بابو کی بے وقوفیوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ بابو نے آخر میں فخر سے اعلان کیا، اگر عقل مند بن کر لوگ خوش نہیں رہ سکتے تو کیوں نہ بے وقوف بن کر خوشی پھیلائی جائے۔ اور یوں بابو، جو کبھی چاند تک پہنچنے کے خواب دیکھتا تھا، بالآخر زمین پر اپنی پہچان بنا کر مشہور ہو گیا۔ تو یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ فٹافٹ سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔